السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی کے جانور خریدنے سے پہلے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا جاننا بے حد ضروری ہے تاکہ ہمارا قربانی جو ہے درست ہو سکے۔ تو آئیے ان چیزوں کو جانتے ہیں کہ کن کن باتوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر 1، نیت درست ہونی چاہیے۔ ریاکاری، شہرت، دکھلاوے کے لیے یا اسی طریقے سے گوشت کھانے کی نیت سے ہمیں جانور نہیں خریدنی چاہیے، اس لیے کہ قربانی ایک عبادت ہے اور عبادت کے اندر ریاکاری یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ نمبر 2، جب قربانی کے ہم جانور خریدنے جائیں تو حرام مال سے جانور کو نہ خریدیں بلکہ حلال پیسے سے جانور کو خریدیں۔ اس لیے اگر حرام پیسے سے اگر آپ جانور خریدتے ہیں اور اس کے بعد اس کی قربانی دیتے ہیں تو آپ کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ نمبر 3، اگر بڑے جانور میں آپ حصہ لے رہے ہیں تو اس وقت اس بات کی تحقیق کر لیں کہ جتنے بھی شرکاء ہیں وہ سارے صحیح ہیں کہ نہیں، یعنی ان کے جو مال ہیں وہ حلال ہیں یا نہیں۔ اس لیے کہ اگر سارے شرکاء میں اگر ایک آدمی بھی ایسا ہے کہ جس کے سارے کمائی جو ہے حرام آمدنی ہے اور حرام پیسہ جو ہے حصے میں لگا رہا ہے اور اس کے اندر آپ شریک ہو رہے ہیں تو پھر کسی کی بھی قربانی جو ہے درست نہیں ہوگی۔ اس لیے سارے شرکاء کا پیسہ جو ہے حلال ہونا چاہیے۔ اس لیے ہر ایک کے بارے میں جو ہے تحقیق کر لیں۔ اگر آپ جو ہے کسی کو شریک کر رہے ہیں تب بھی، اور اگر آپ کسی میں جا کر کے حصہ لے رہے ہیں تب بھی آپ کے اوپر لازم اور ضروری ہے کہ آپ سارے شرکاء کے بارے میں تحقیق کر لیں کہ بھائی اس کے اندر اور کون کون حضرات جو ہے شریک ہیں، پھر اس کے بارے میں غور و فکر کر لیں کہ ان کے سارے اموال جو ہے صحیح ہے یا نہیں ہے۔ یہاں پر ایک مسئلے کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں کہ ایک انسان ایسا ہے کہ جس کی ساری آمدنی، سورس آف انکم جو ہے حرام ہے، حلال کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ آپ کو 100% یقین ہے کہ حلال اس کے پاس آنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، حرام ہی اس کا کاروبار ہے، سود پہ پیسے لگاتا ہے، لیتا ہے اور دیتا ہے، اور بھی جو دوسرے ذرائع ہیں وہ بھی حرام ہی کے ہیں۔ تو ایسے شخص کو نہ اپنے جانور میں حصہ دینا چاہیے اور نہ ہی وہ جس میں حصے دار ہے اس میں شریک ہونا چاہیے۔ لیکن ایک شخص ایسا ہے کہ اس کے پاس حرام آمدنی بھی ہے اور حلال آمدنی بھی ہے، یعنی حلال بھی کماتا ہے، حرام بھی کماتا ہے، اور حلال اتنا کما لیتا ہے کہ غالب گمان ہے کہ وہ جو جانور میں جو حصہ لے گا اس کے پاس اتنے حلال پیسے ہیں کہ وہ حلال پیسہ دے کر کے جو ہے شریک ہو سکتا ہے۔ تو اب جو ہے مسلمان کے ایک عمل کو اچھا بنانے کے لیے یہ گمان کیا جائے گا کہ اس نے جو جانور میں پیسہ دیا ہے حصے کا وہ حلال پیسے کا دیا ہے۔ اب اگر ایسا شخص جو ہے شامل ہوتا ہے تو اس میں آپ حصہ لے بھی سکتے ہیں اور اس کو جو ہے رکھ بھی سکتے ہیں، لیکن یہ اس وقت ہے جب اس کے پاس حلال اور حرام دونوں کے آمدنی ہوں اور غالب گمان ہو کہ وہ حلال اتنے ہیں کہ وہ بآسانی جو ہے حصہ لے سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی شخص کے بارے میں یقینی طور پر یہ بات معلوم ہے کہ اس کے حلال کوئی ذریعہ نہیں ہے، حرام ہی وہ کماتا ہے، تو پھر ایسے شخص کو جو ہے بڑے جانور میں حصہ نہیں دینا چاہیے، اور جس میں وہ حصے دار ہے اس میں شریک نہیں ہونا چاہیے، ورنہ کسی کی قربانی درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جانور خریدتے وقت اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر ہم چھوٹے جانور خرید رہے ہیں تو اس کی عمر کی تحقیق کر لیں، بڑے جانور خرید رہے ہیں تو بڑے جانور کی عمر کی تحقیق کر لیں۔ چھوٹے جانور کے لیے یعنی بکرا بکری کے لیے جو شریعت نے جو عمر کی تعیین کی ہے وہ 1 سال ہے، یعنی 1 سال سے ایک بھی دن جو ہے چھوٹے جانور کی عمر کم نہیں ہونی چاہیے۔ اور بڑا جانور اگر آپ لے رہے ہیں تو بڑے جانور میں شریعت نے 2 سال کی پابندی لگائی ہے کہ اس کی عمر جو ہے 2 سال ہونی چاہیے۔ 2 سال سے ایک بھی دن کم ہے تو اس جانور کی جو ہے قربانی درست نہیں۔ اسی طریقے سے جانور خریدتے وقت اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جانور جو ہے تندرست ہونا چاہیے، عیب سے پاک ہونا چاہیے۔ یہ جانور خریدنے سے پہلے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کا جاننا جو ہے بے حد ضروری ہے تاکہ جو ہم پیسے لگا کر کے قربانی کرتے ہیں تو ہمارا قربانی درست ہو سکے۔